الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ و عزیزوں، سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں تیسرے پارے کے شروع میں تقریباً پاؤ پارے کے بعد سورہ بقرہ جہاں ختم ہو رہی اس سے 2-3 پیج پہلے پورا ایک پیج اور کئی آیتیں سودی لین دین اور انٹرسٹ کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ میں نے اس میں سے ایک چھوٹی سی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، چونکہ ساری آیتوں کا پڑھنا اور اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہے چھوٹے سے وقت میں۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت یمحق اللہ الربا، سود کو اور انٹرسٹ کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العزت ہر کفر کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ مفسرین نے ایک چھوٹا سا سوال اٹھایا ہے، میں اس کا جواب ابھی ہی ذکر کر دوں، بات کی تشریح میں شاید میں بھول جاؤں، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر 2 ورڈ استعمال فرمائے ہیں، کفر کرنے والے کو اور گنہگار کو۔ تو اوپر جو ذکر فرما رہے اللہ رب العزت سودی لین دین کرنے والوں کا، سود کھانے والوں کا ذکر کر رہے، تو یہاں پر کفر کا جملہ کیوں آ گیا؟ مفسرین نے جواب دیا ہے، کافروں کا ذکر نہیں ہے آگے پیچھے، آگے بھی سودی لین دین کرنے والوں کا ذکر ہے، اور اس آیت کے شروع میں بھی پچھلی آیتوں میں بھی سود کھانے والوں کا ذکر ہے، تو بیچ میں کفر کا جملہ کیوں آیا؟ یہ کہہ سکتے تھے نا اللہ رب العزت، اللہ کے پاس الفاظ کی تو کمی نہیں ہے نا، کہ اللہ پاک سودی لین دین کرنے والوں کو اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ مفسرین نے فرمایا کہ بعض لوگ سودی لین دین کرتے ہیں لیکن ناجائز سمجھتے ہیں، تو وہ تو گنہگار ہے، اور بعض لوگ سود کو حلال سمجھتے ہیں، وہ واقعی کافر ہے۔ ایک تو ہے گناہ کرنا، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، گنہگار ہے، لیکن اس چور اور اس زانی اور اس بدماش کو پوچھو کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو، گناہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں گناہ ہے، مفتی جی معاف کرنا گناہ ہے، میں گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ اور ایک کہتا ہے نہیں نہیں زنا حلال ہے، شراب حلال ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، میرے بزرگ و عزیزوں، گناہ کو حلال سمجھنے والا کافر ہے۔ بعض جو زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں وہ سود کو حلال سمجھتے ہیں، تو سود کھانا لینا دینے کا گناہ تو الگ ہے، اور سود کو حلال سمجھنا کفر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ خیر میرے بزرگ و عزیزو، اللہ رب العزت نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والوں کے اللہ رب العزت کاروبار کو گھٹاتے ہیں
اور صدقہ کرنے والے کے دولتوں کو اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے بعد سب سے بدترین گناہ اگر کسی کو قرار دیا ہے تو سود کا کھانا، انٹرسٹ کا لینا دینا، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ زنا گناہ ہے، شراب گناہ ہے، بدماشی گناہ ہے، چوری ڈکیتی گناہ ہے، لیکن میرے بزرگ و عزیزوں سود سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، شراب سے بھی بڑھ کر گناہ، کفر کے بعد سب سے بدترین گناہ سود لینا دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ سود، کفر اور شرک کے بعد زنا اور شراب سے بھی بدتر گناہ ہے، سمجھ میں آئے گا۔ امام مالک کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہا کہ میں کل اپنے پڑوس میں ایک چرسی شرابی دن میں شراب پی کر، شراب میں اتنا دھت تھا کہ وہ دن میں چاند پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، دن میں چاند پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں نے غصے میں آ کر کہ یار اتنی بری چیز ہے، میں نے کہہ دیا بھول سے غصے میں کہ اے اللہ، اگر شراب سے بھی بدتر کوئی گناہ ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ حضرت میں اب آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میں نے تو شراب پیا بھی نہیں۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر بے ساختہ میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، میری بیوی کے اوپر طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ سود سے، شراب سے بدتر کوئی گناہ ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ شراب سے بدتر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت امام مالک نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابھی جاؤ تم، کل واپس آنا۔ 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ وہ آیا، کہ حضرت کیا ہوا؟ میری بیوی بچی کے گئی۔ کہا کہ میں ابھی بھی قرآن میں غور کر رہا ہوں اور 24 گھنٹے کا وقت دو، کل واپس آؤ۔ 48 گھنٹے کے بعد وہ آیا، حضرت نے فرمایا اور 24 گھنٹہ، 72 گھنٹے کے بعد تیسرے دن بلایا کہ تمہاری بیوی کو طلاق پڑ گئی، اس لیے کہ شراب سے بدتر گناہ سود ہے، شراب سے بدتر گناہ سود ہے۔ میرے بزرگ و عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ماں سے بدکاری کرنے کے برابر، اس سے بھی زیادہ گناہ سود کا 1 روپیہ لینا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر سود کا 1 روپیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے ایک آیت چھوڑ کر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ نے خود ارشاد فرمایا کہ 2 گناہ نہیں کرنا، ایک قرآن کی آیت مجھ کو ڈراتی ہے اور پوری حدیث میں ایک حدیث سے میں ڈرتا ہوں۔ سبھی سے ڈرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ایک آیت جو دھمکا رہی ہے پورے قرآن میں، اللہ رب العزت نے اس ٹون میں اپنی امت سے، اپنے بندوں سے کہیں بات نہیں کی ہے۔ کہا وہ کون سی آیت؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے، لوگوں اگر سودی کام سے، سودی لین دین سے باز نہیں آؤ گے، انٹرسٹ سے، چاہے بینک کا انٹرسٹ ہو چاہے پرسنل انٹرسٹ ہو۔ دوستو یہ سب بحث اب ختم ہو چکی، علماء نے کھنگال کر رکھ دیا، اور پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہے اس قرآن کی روشنی میں کہ سودی لین دین کسی طرح کا بھی ہو حرام ہے۔ اب اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں دوسری بات پھر رہ جائے گی۔ اصل میں پورے سب کاروبار کرنے والے ہوتے تو میں اس انداز سے بھی آپ کو تفصیل سمجھاتا کہ سود اگر حرام ہے تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، شریعت میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ قرآن ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے تو اس کا حلال راستہ بتا رہا ہے بالکل۔ اور یہ جو آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ نہیں سود کے بغیر تو آپ معاشی کاروبار میں قدم نہیں چل سکتے ہو، نہیں، سود تو لینا دینا معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ حضرت فرماتے کہ ریڑھ کی ہڈی نہیں، ریڑھ کی ہڈی کا کیڑا ہے جس کے بنا پر پوری معاشیات کی بلڈنگ اس سود کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ قرآن حدیث اور اس کا آلٹرنیٹ
اور پورا موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آپ کے نبی نے صرف مصلے کا دین نہیں بتلایا، صرف طواف کرنے کا حج نہیں سکھلایا، صرف زکوٰۃ دینے کا نہیں سکھلایا. مسجد سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر مسجد تک، گراؤنڈ سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر گراؤنڈ تک. کھیل کے بارے میں بھی اصول بیان فرمائے، تجارت کے بھی اصول بیان فرمائے، بزنس کے بھی لابی بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے. اس لیے ذہن سے یہ نکال دو، قرآن نے کہہ دیا حرام حرام. آپ کو میں ایک چھوٹی سی ایک بات اور کہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اگر دین اور قرآن حدیث کا سمجھنا عقل پر ہوتا تو میں دین کبھی بھی نہیں سمجھ پاتا. عقل پر نہیں ہے، نبی کے حکم پر ہے. نبی کے حکم پر ہے. کہہ دیا یہ حلال حلال، چاہے میری عقل میں میرے پاس آکسفورڈ کی وہ ہو سرٹیفکیٹ، اس کے بعد بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہو، لیکن قرآن نے کہہ دیا حرام حرام، نبی نے کہہ دیا حرام حرام، نبی نے کہہ دیا حلال حلال. عقل پر نہیں ہے. حضرت علی فرماتے، وہ جو جملہ میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کو مسئلہ شاید معلوم ہوگا. ہم جب سفر پہ نکلتے ہیں یا ٹھنڈی میں اپنے جگہ پر ہوتے ہیں، چمڑے کا موزہ پہنتے نا. بمبئی کی سردی میں تو نہیں پہنتے میں اور آپ، یو پی بہار میں پہنتے ہیں چمڑے کا موزہ. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا ہے، مسح فرمایا ہے. اس طرح کہ آپ سب ٹھنڈی ہے، آپ نے ایک مرتبہ وضو کر کے پیر دھو کر پہن لیا، تو اگر حضر میں ہے، اپنے گھر میں ہے، تو 24 گھنٹہ 5 نمازیں اس پر مسح کر سکتے. سفر میں ہے تو 72 گھنٹے کی نمازیں 3 دن کی آپ مسح کر سکتے. مسح کہاں کرتے معلوم؟ اس طرح 3 انگلی. حضرت علی فرماتے اگر دین کا مدار عقل پر ہوتا تو چلنے میں پیر میں دھول مسے پر یہاں لگتی ہے، موزے پر، تو مسح یہاں کرنا چاہیے تھا، لیکن نبی نے یہاں کیا. قیامت تک پوری امتی یہیں کریں گے. اگر کسی نے یہاں مسح کیا اس طرح، ارے عقل میں بھی آتی، دھول یہاں لگ رہی ہے، آپ چل رہے ہو ننگے پیر، ننگے پیر مطلب موزے کے ساتھ بغیر شوز کے، تو دھول تو یہاں لگ رہی نا، مٹی یہاں لگ رہی، گندگی یہاں لگ رہی. تو نبی کو پانی میں ڈوبا کر ایسا کرنا چاہیے، لیکن نبی نے ایسا کیا. میرے بزرگ عزیزو، دین کا مدار نقل پر ہے، نبی کے حکم پر ہے، قرآن کی آیت پر ہے، عقل پر نہیں ہے. خیر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتے ہیں اور تجارت کو بڑھاتے، صدقے کو بڑھاتے. بظاہر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم تو جو سود پر زیادہ بزنس کرتا ہے